بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو، لوگ آپ کے سامنے رو کر نہیں سنیں گے اور پھر دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ تم پر لازم ہے کہ تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ زندگی آنسو بھی دیتی ہے، مسکراہٹ بھی، اور یادیں بھی۔ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، مسکراہٹیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، لیکن یادیں ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہیں۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ کو کسی سے گفتگو کی طلب ہو اور وہ آگے سے مصروف ہو، یا پھر کوئی آپ سے اس وقت گفتگو کرے جب اسے کوئی اور گفتگو کرنے کے لیے میسر نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں اور لب سلے ہوئے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ایسی چیزوں کو خوب جمع کرو جس سے نہ آگ جلائے نہ مٹی کھائے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نیکی اور احسان۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو، پھر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ ہماری زندگی میں عمر کے ایک خاص حصے کے بعد ہمیں نئے دوست بنانا، نئی چیزیں زندگی میں شامل کرنا عجیب لگتا ہے، بلکہ یہ قدرتی عمل ہے اور انسانی فطرت ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ رونے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر آنسوؤں کے پیچھے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دوائیوں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ سوچا ہی نہیں تھا میں نے ایسے بھی زمانے ہوں گے، رونا بھی ضروری ہوگا، آنسو بھی چھپانے ہوں گے۔ میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں فلموں ڈراموں میں موجود درد اور تکلیف میں رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ جب زندگی سے تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارتوں کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہر شخص کی دو کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے اور ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں۔ لوگ تمہاری دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے تم نے ان کے دل آزاری کی ہو۔ ان لوگوں کو معاف کر دو جو کبھی آپ کی تکلیف کا سبب بنے تھے، اور انہیں یاد رکھو جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عزت، پیار، شفقت اور احساس ایسے ادھار ہیں جو ہمیشہ دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں۔ کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ افسوس ان کے پاس وقت نہیں
اور ہمارے پاس قسمت نہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آخر کار آپ لوگوں کے اصلی چہرے کو پہچان لیتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری عمر کی اچھائیاں کنویں میں پھینک دی جاتی ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بیکار خواہشوں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھا رکھا ہے۔